میرے بیٹے کا سن کے آئے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا یہ سفر بھی لمبا ہے، پھر بھی آپ سارے میرے دکھ میں مجھے حوصلہ دینے آئے ہیں۔ اللہ آپ کو اس کی بہتر جزا نصیب فرمائے۔ اور ابھی آپ اللہ کے راستے میں ہیں، جب تک آپ گھر نہیں پہنچتے آپ اللہ کے راستے میں ہی ہیں۔ آپ کی دعائیں قبول ہیں۔ آپ میرے بیٹے کی بخشش کی دعا بھی فرما دیجیے گا۔ اور اگر اللہ مرنے والے سے راضی ہو تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، اوپر مانا مٹی ہوتی ہے، دیکھنے میں بڑا خوفناک نظر آتا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھی اسی قبر میں اتارا۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت بہت بڑا خوبصورت تحفہ ہے مسلمان کے۔ جس عمر میں بھی جائے، میرا بیٹا جوانی میں چلا گیا، 36 سال اس کی عمر تھی، اس کی اولاد بھی کوئی نہ ہوئی کہ کوئی نشانی ہوتی، اس کو دیکھ کے جی لگا لیتے، نشانی بھی کوئی نہیں چھوڑے، جیسے اکیلا آیا تھا ویسے اکیلا چلا۔ بہت نیک بیٹا تھا میرا، میرے 3 بیٹے ہیں الحمدللہ، یہ درمیان والا تھا، بہت نیک، سب سے زیادہ نیک تھا، تینوں بھائیوں میں سب سے زیادہ عقل مند تھا، اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں وہ اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا کوئی جوان نہیں دیکھا جس سے اللہ اس کے رسول سے اتنا پیار ہو۔ اس کے لیے تو موت بہت بڑا تحفہ ہے۔ غم تو ماں باپ کے لیے ہوتا ہے۔ میرے نبی بھی اپنے بیٹے کی وفات پہ روئے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ابراہیم قاب قوسین، لیکن یہ ایک محبت اللہ نے ڈالی ہے رشتوں کی۔ باپ مرے تو اولاد کو دکھ ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں، بیٹا مر جائے تو ماں باپ زندہ رہ کر بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف قرآن میں اللہ نے اتاری ہے 12ویں سے 12ویں۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے چکر چلا کے بیچ دیا اور وہ مصر میں چلے گئے، اور یوسف علیہ السلام کو باپ کی جدائی کا غم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی جوان بیٹے کو اٹھاتا ہے تو فرشتوں سے پوچھتا ہے اخذتم ثمرۃ فؤادی، تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو اٹھا لیا کہ جی۔ تو اس نے کیا کہا، بیٹے کی موت پر اس نے کیا کہا، آج ہی اس نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنت میں ایک محل بناؤ اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد، شکر گزاری کا محل۔ اللہ کی طرف سے تکلیف آئے تو بھی ہمارے گناہوں کی معافی اور اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی، سکھ آئے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔
کبھی یہ دکھ دیکھا نہیں تھا. 70 سال میری عمر ہو گئی. زندگی سے اللہ نے میری تبلیغ میں گزروائی اس کا احسان ہے. بڑی تکلیفیں دیکھی, بڑے صدمے دیکھے, لیکن بیٹے کی موت کا جو صدمہ ہے اس جیسا کوئی صدمہ نہیں. اس نے مجھے بہت دکھی کیا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی پر موت رکھی, ہر زندہ نے مرنا ہے. اگر میں موت نہ رکھتا تو دنیا میں رہنے کی جگہ کسی کو نہ ملتی. اگر سارے اب تک زندہ ہوتے تھے کہاں رہتے؟ پھر میت کے لیے مٹی ہو جانا لکھا. اگر میں یہ نہ کرتا کہ میت مٹی ہو جائے تو کوئی اپنے مردے دفن نہ کرتا, سنبھال کے رکھتے, تو ان کی زندگی خراب ہو جاتی. اور غم کے لیے میں نے تسلی رکھی. آہستہ 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 میں اس کو خود تسلی دے دیتا ہوں. انسان تو بڑا کمزور ہے, تو اگر اللہ ہمیں غم بھولاتا نہیں تو اسی میں مر جاتا. تو وقت کے ساتھ انسان آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے. یہ اس کی مہربانی اور اس کا احسان ہے. اور رہنے کی جگہ تو یہ ہے ہی نہیں. یہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے, اللہ ہمارا مالک ہے, جو چاہے ہمارے ساتھ کرے, اور ہم نے اس کے پاس واپس چلے جانا ہے. وہ رہنے کی جگہ ہے, وہ خوشیوں کی جگہ ہے اگر اللہ راضی ہو. اور میرے بیٹے کو اللہ نے اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت ایسی دی تھی کہ وہ مجھ سے کہتا, اپنی ماں سے کہتا, بابا میرے لیے دعا کرو, میں مر جاؤں, میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے مجھے اس دنیا کا دھوکہ, وہ کہتے ہیں نا دنیا دھوکے کا گھر ہے, وہ کہتا تھا آپ تو زبان سے کہتے ہیں دنیا دھوکے کا گھر, مجھے اللہ نے آنکھوں سے دکھا دیا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے. میرا دل نہیں کرتا. میرے لیے سب سے خوبصورت ٹائم وہ ہوگا جب مجھے موت آئے. کوئی نوجوان ایسے مانگتا ہے, میں اسے کہتا بیٹا میں 70 سال کا ہوں, میں موت مانگتے ہوئے ڈرتا ہوں, تو 30 سال کی 36 سال کی عمر میں تو موت مانگتا ہے. بابا موت چھٹی ہوتی ہے, چھٹی ہوتا ہے, سارے غموں سے دکھوں سے صاف ہو اللہ کے پاس پہنچ کے مزے ہوگی. تو ہم کے بدل ابراہیم ہمارے نبی کے بیٹے, آخری اولاد حضرت ابراہیم تھے. حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ آپ کی باندھی تھی, اس سے پیدا ہوئے تھے. آپ کی عمر اس وقت 61 سال تھی. ہمارے نبی نے کہا ابراہیم تیری جدائی نے بہت غم دیا ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل غمگین ہے, اور جس پر اللہ راضی ہم بھی اس پہ راضی. اور ایک اور بڑی عجیب بات فرمائی کہ مجھے پتا ہے کہ میں بھی تیرے پیچھے جلدی آنے والا ہوں. اگر مجھے یہ پتا نہ ہوتا تو میں لوگوں کو اپنا دکھ دکھاتا کہ اولاد کا دکھ کیسا ہوتا ہے. 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا. آپ کی عمر 62 سال اور 6 مہینے تھی جب آپ کے بیٹے فوت ہوئے.
63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो। तो जब उनको कब्र में उतारने लगे तो आपकी हिम्मत नहीं हुई उसको कब्र में डालने, तो आपने सहाबा से कहा इब्राहीम को कब्र में उतार। तो ये तो नबियों से ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, तो 15वीं सदी के मामूली से मुसलमान हैं, आप सब के आने का बहुत एहसान है, बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने सफ़र को तोड़ा और मेरे लिए वक्त निकाला। अल्लाह आपको इसकी बेहतर जज़ा नसीब फरमाए। और नमाज के बाद 2 सुन्नतों के बाद आपके लिए तो मुसाफिर हैं, सुन्नतें ना भी पढ़ें तो कोई सिर्फ बेहतर है, तो आप 2 नफल मेरे बेटे के लिए सब पढ़ दें, उसके भी सारे सवाब के लिए, बस यही उसके लिए दुआ है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।